آپ لوگوں کا سروائیول اب صرف اسی صورت میں ہے کہ آپ لوگوں نے خود نکلنا ہے. آپ کے ادارے تو بدقسمتی سے مر رہے ہوتے ہو، سڑکوں پہ کوئی آتا نہیں ہے. تو آپ لوگ اگر بچا سکتے ہو تو خود کو بچا سکتے ہو، اور اللہ کی مدد آپ کو چاہیے. اور یہی پرانا طریقہ تھا. قبائل اگر سروائیو کیا تو اپنے بزور بازو کیا. اداروں پر نہ چھوڑو، اداروں پر چھوڑو گے مار ہی کھاؤ گے. تو کوشش یہی کرو کہ یہ ہو. سب سے پہلے خود لیڈ کرو، پھر بعد میں ادارے بھی آ جائیں گے. ورنہ کیا صورتحال رہی ہے. لوگ اغوا ہوئے ہیں، آج تک نہیں آئے. وہ بچہ کوئٹہ سے اغوا ہوا، ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے. تو جو انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو جج کرنا. تو ابھی اگر انہوں نے نادرا کا ڈیٹا لیا، ڈیش بورڈ لے گئے، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مہرنگ بلوچ لوگ، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے لوگ جب آئے تھے اسلام آباد سے ادھر، اور اسلام آباد میں جو اسلام آباد پولیس نے ان کے ساتھ رویہ رکھا، تو پہلا جو انہوں نے بڑا لیول پہ اور بڑے گھنٹوں تک انگیج کیے رکھا تھا سیکیورٹی فورسز کو مچ میں، تو اس میں بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کارروائی ہم نے وہ بدلہ لیا اپنی خواتین کا. تو ٹوٹلی ہر ایک نے کہا دیکھو ریاست نے یہ کیا ان کے ساتھ، بی ایل اے والے نے ان کے لیے یہ کیا. تو جو بھی ہے عسکریت پسند تنظیم، وہ عوام کے تالاب میں ہی زندہ رہ سکتی ہے. جب تک اس کے لیے سمپیتھی نہیں ہوگی سوسائٹی میں، وہ سروائیو نہیں کر سکتی. تو جب ہمارے یہ ڈی سی لوگوں نے کہا کہ سر ہمارے آفیسران کے پاس تو بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، تو اے سی ایس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کے پیچھے جاؤ مقابلہ کرو. بھائی اب آپ کے تھانے میں آ رہے ہیں، خود کو تو سیو کرو. آپ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی میرے خیال میں ری تھنک کیا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. ہماری وہ انٹیلیجنس یا وہ ہمارے وہ لیویز، ایک رسالدار کے پاس تمام معلومات ہوتی تھی، آج وہ خود یرغمال بنا ہوا ہے. تو ریزن کیا ہے؟ اے سی ڈی سی جو انتظامیہ کے افسران مانے جاتے تھے، اب اس کو صرف چین کی کمائی اور لیویز کو صرف سمگلنگ کا پیسہ لوٹنے میں جو ہے نا لگا رکھی ہے. تو پھر وہاں یہی چیز ہوگی. حادثہ جس کان میں پیش آیا وہ یونائٹڈ کول کمپنی کی ملکیت ہے، جو حفاظتی انتظامات کا خیال نہ رکھنے کے لیے بدنام ہے. انسان ان کانکنوں میں آپ جاؤ تو انسان کا ویسے دم گھٹنا شروع ہوتا ہے. صحیح طریقے سے آپ چل نہیں سکتے، لیٹ کے جانا پڑتا ہے. کوئی جتنی وہ کیا کہتے ہیں پوری دنیا میں کانکنی ہوتی ہے. کہیں آپ نے اور میں سنا ہے آئے ہر مہینے یا ہر ہفتے ایسے واقعات ہیں. یہ ہم لوگ یہ دشمن ہیں. یہ حفاظتی پروٹوکول یہ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ ان کا قتل ہے. اس میں اب ہمیں دوسرے لوگوں کو سٹیک ہولڈروں کو ملا کے یہ تو بہت غلطی ہو گئی بھائی ہم سے. اور دوسرا بلوچستان تو لیبارٹری تھا، یہاں والا ماڈل اب ہم سے کیسے وہ ہو گیا. تو انہوں نے دوبارہ ہمارے جو سورسز ہیں بتا رہے ہیں کہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ باپ پارٹی کو دوبارہ لانا ہے تاکہ یہ تو رہے، یا ایک بہت بڑا پلر ہو تاکہ باپ پارٹی چھوڑے تو حکومت کا دھڑام تختہ ہو. تو باپ پارٹی والے خوش ہو جائیں، ان کا دوبارہ ریوائیول ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے سب سے پہلی خبر کہ قلعہ سیف اللہ کے لوگوں نے جو بہادری کی مثال قائم کی، اور یہی وقت کی ضرورت ہے. اور جو بندے ان کا اغوا ہوا تھا اس کو بھی بازیاب کروایا، اور جو اغوا کار تھے ان کو اس قدر مجبور کیا کہ کسی نے سوسائڈ کی، کسی کو مارا گیا. اس پر بات کرتے ہیں. نمبر 2، خضدار کی تحصیل زہری میں بی ایل اے نے جو اٹیک کیا وہ کیا کیا لے کر گئے، ان کا مقصد کیا تھا، اور جو عسکریت پسند ہیں یہ سال کے شروع میں زیادہ کارروائیاں کیوں کرتے ہیں. نمبر 3 ہم بات کریں گے کہ ہمارے مقتدر حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ باپ پارٹی کی کمی محسوس کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں دوبارہ باپ پارٹی کو سٹرینگتھ کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے. وہ کیوں یہ دوبارہ چاہ رہے ہیں اس پر بات کریں گے. چوتھا،
حاجی علی مدد جتک صاحب جو لاڈلے ہیں، تو لاڈلے جتک صاحب کو دوبارہ سے اپنا محکمہ زراعت چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں قلعہ سیف اللہ کی۔ قلعہ سیف اللہ میں 2 روز قبل آپ کو پتہ ہے دور دراز علاقوں میں جو ہمارے بیچارے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر ہمارے بڑے تو ڈیوٹیاں کرتے نہیں ہیں، تو یہی لوگ ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہی کو ڈاکٹر کہہ کے علاج کروایا جاتا ہے، تو تھوڑا بہت جو وہاں کے مریض لوگ ہوتے ہیں انہی کے تھرو ان کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 لوگ آتے ہیں، وہ ان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے مریض ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ گھروں میں جاتے ہیں اور چیک اپ کراتے ہیں، اسپیشلی جو فیمیلز ہوں یا بچے ہوں، نوجوان یا بڑے پھر بھی کلینک تک چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ گاؤں میں یہ رواج ہے، تو یہ چلے جاتے ہیں گھر۔ تو یہ کمپاؤنڈر صاحب جو تھے یہ اس کے ساتھ رضامند ہوئے کہ بھائی چلو چلتے ہیں، اور ساتھ میں اپنا ایک اور ساتھی بھی انہوں نے لیا اور کہا چلو۔ یہ گاڑی میں بیٹھے گئے، تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں تو مبینہ طور پر 2 اور لوگ آتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور بندوق والے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا ان کا ساتھی ہوتا ہے وہ تھوڑا ریزسٹنس کرتا ہے، تھوڑا ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو آئے ہیں اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، کوئی اغوا برائے تاوان ہی لگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قلعہ سیف اللہ میں کرومائٹ ہے، ادھر ادھر ہے، لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، اب اس پارٹی کے پاس بھی غلطی سے کچھ نہ کچھ تھا، تو نظریں تھیں اغوا کاروں کی کہ ان کے پاس کچھ ہے تو لینا ہے نا۔ تو اس نے مزاحمت کی، اس بیچارے کو انہوں نے وہاں پہ قتل کر دیا اور اس کو لے گئے، اس کو جو جس کو مار دیا، قتل کیا، شہید کیا، اس بیچارے کو وہاں پھینک دیا۔ یہ خبر جب پھیلی لوگ نکلے اور جوک در جوک نکلے، اور وقت کی ضرورت بھی یہی تھی۔ گئے، پیچھا کیا، شام ہو گئی تھی لیکن دوبارہ انہوں نے اور آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو اغواکار تھے یہ تھوڑا آگے گئے قلعہ سیف اللہ سے، مطلب زوب والی سائڈ پہ، ان کی گاڑی وہاں پہ کوئی کیچڑ میں پھنس گئی یا خراب ہو گئی، تو انہوں نے وہ جو تھے کمپاؤنڈر صاحب ان کو بھی ساتھ لیا اغواکاروں نے، اور پھر پیدل چلنا شروع کر دیا جو ان کی منزل مقصود تھی، جہاں یہ ان کو لے کے جانا چاہتے تھے، رکھنا چاہتے تھے مغوی شخص کو۔ تو یہاں اس کی قسمت آپ سمجھیں کہ چمکی۔ تو ادھر سے لوگ بھی پیچھے تھے۔ اگلے دن جیسے علی الصبح یہ پورا مطلب ایریا نکلا، بچے، بزرگ، نوجوان بندوقیں لے کر پیچھا کیا، کرتے کراتے لیویز فورس بھی ساتھ تھی۔ لیویز فورس تو ہے مقامی فورس، آج کل تو BLA والے ان کو جو ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سب سے بڑی آپ کی انٹیلیجنس سورس بھی آپ کا وہی ہے، مقامی فورس بھی ہے، چیزیں سمجھتی بھی ہے۔ تو AC صاحب جو تھے قلعہ سیف اللہ کے وہ بھی ساتھ تھے۔ تو مطلب یہ کہیں کہ قبائل مین فرنٹ پہ تھا، ساتھ میں لیویز والے بھی تھے۔ تو یہ جاتے ہیں، بالآخر وہ ڈر کے وہ جو مغوی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو بازیاب ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ پیچھا کرتے ہیں ان کا۔ ایک کو مار دیا جاتا ہے، 2 خود کو خود ہینڈ گرنیڈ سے اڑا دیتے ہیں کہ بھائی ان کی ہتھے ہم چڑھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اندازہ لگا لیں، یہی چیز ہے اتحاد کی، کہ وہ مغوی ظاہری بات ہے وہ کوئی عام مغوی تو نہیں تھے جن کے پاس ہینڈ گرنیڈ بھی تھے، جو اغوا برائے تاوان بھی کرتے تھے، جو اس قدر اسلحہ ان کے پاس تھا، تو ان کو اس قدر مجبور کیا کہ 2 نے خود کو خود اڑا دیا۔ تو 2 یہ چوتھے کی تلاش جاری تھی، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا آیا واپس آ گئے ہیں یا نہیں، بہرحال چوتھا ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے۔ تو ابھی تک فل ڈیٹیلز تو نہیں معلوم، کہہ رہے ہیں کہ مقامی ہے، کسی کا کہاں تعلق ہے، کسی کا کہاں ہے۔ تو جب تک فل ڈیٹیلز نہیں آتی اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آیا یہ کوئی عسکریت پسند تنظیم تھی، آیا یہ مقامی چور لٹیرے تھے، آیا یہ کوئی ڈاکو تھے۔ تو اس حوالے سے مزید ہم آپ کو وہ کریں گے۔ اس میں جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ میرے گھر کا نہیں ہے تو میں اس کے لیے نہیں جاؤں گا،
انہوں نے یہ کہا کہ آج اس گھر کے ساتھ ہو رہا ہے، کل میرے گھر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی دشمن بھی تھا اس گھرانے کا، اس نے نکلا کہ یار ہماری دشمنیاں شاید وہ چلتی رہیں گی، لیکن اس مسئلے پر یہ سب کا مسئلہ ہے. اس لیے جو انجان آدمی آئے، جو ایسے واقعات ہوں، اس کے اگر آپ لوگوں کا سروائیول اب صرف اسی صورت میں ہے کہ آپ لوگوں نے خود نکلنا ہے. آپ کے ادارے تو بدقسمتی سے مر رہے ہوتے ہو، سڑکوں پہ کوئی آتا نہیں ہے، تو آپ لوگ اگر بچا سکتے ہو تو خود کو بچا سکتے ہو، اور اللہ کی مدد آپ کو چاہیے. اور یہی پرانا طریقہ تھا. قبائل اگر سروائیو کیا تو اپنے بزور بازو کیا، اداروں پر نہ چھوڑو. اداروں پر چھوڑو گے مار ہی کھاؤ گے. تو کوشش یہی کرو کہ یہ ہو، سب سے پہلے خود لیڈ کرو، پھر بعد میں ادارے بھی آ جائیں گے. ورنہ کیا صورتحال رہی ہے، لوگ اغوا ہوئے ہیں آج تک نہیں آئے. وہ بچہ کوئٹہ سے اغوا ہوا، ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے. تو اداروں پر چھوڑا ہوا ہے نا. تو ادارے انفارچونیٹلی اپنی پرفارمنس اس طرح نہیں دے رہے. لوگ مایوس ضرور ہیں ان سے کہ یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ، آپ لوگوں کو اربوں خربوں ہم دے رہے ہیں اور آپ ایک بچہ بازیاب نہیں کرا سکتے. تو اتفاق اتحاد لازمی ہے، اور لازمی آپ لوگوں کی سول مطلب کب ٹاؤن ٹو ٹاؤن اتنی انٹیلیجنس ہو کہ اجنبی لوگ آئیں تو آپ کو پتہ ہو. اور دوسرا آپ لوگ اتنے امپاور ہوں، اپنے نشانے مضبوط کریں، اپنی وہ کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ کریں کہ عسکریت پسندوں سے آپ لوگوں کا مقابلہ ہونا ہے. جو جنگ میں دیکھ رہا ہوں عالمی منظرنامہ کے تحت، یہاں ایک اور بڑی جنگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے اتحاد اتفاق رہے. دوسری بات کرتے ہیں BLA کی، بلوچ لبریشن آرمی، جو گئے خزدار کی تحصیل زہری میں آئے. انہوں نے نادرا کو ایسے نہیں گھسے. نادرا میں غالباً انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیٹا ضرور لیا ہے. اور کس لیے لیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس اب بنا رکھی ہے. تو اب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور جو بھی کہتے ہیں تو انٹیلیجنس کا زراب کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی انفارمیشن ملی تو ہم نے یہ کارروائی کی. اب زراب جس طرح ہمیں ISI MI کا پتہ نہیں ہوتا کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص یہ عام آدمی ہے، یہ کیا ہے، اور وہ بھی خود کو کیا ٹیچر بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے. تو اس طرح ان کی زراب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ اداروں کی بڑی خوبیاں بیان کر رہے ہوں اور پیچھے زراب بھی ہوں. تو جو انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو جج کرنا. تو ابھی اگر انہوں نے نادرا کا ڈیٹا لیا، ڈیش بورڈ لے گئے، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو کارروائی کی، انہوں نے ادھر سے جتک کا متنازع الیکشن ہوا تھا علی مدد صاحب کا، اور ادھر یہ فضا ایک بنتی ہے نا، اس چیز کا یہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے ہی سوالات اٹھتے ہیں سسٹم پہ، تب یہ اٹیک کرتے ہیں تاکہ سمپیتھی ٹوٹلی اس سائڈ پہ چلی جائے کہ دیکھو سسٹم ایسا ہے تو وہ لوگ بھی عسکریت پسند بن گئے، یہ وہ. تو اس دن احتجاج تھا یہ PB45 والے الیکشن میں مبینہ طور پر دھاندلی کا. تو سڑکیں مڑکیں بھی انہوں نے بند کر رکھی تھیں. اسی دن انہوں نے کارروائی کی تو ٹوٹلی وہ اس سائڈ پہ چلا گیا. اس طرح جب یہ مہرنگ بلوچ لوگ، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے لوگ جب آئے تھے اسلام آباد سے ادھر، اور اسلام آباد میں جو اسلام آباد پولیس نے ان کے ساتھ رویہ رکھا، تو پہلا جو انہوں نے بڑا لیول پہ اور بڑے گھنٹوں تک انگیج کیے رکھا تھا سیکیورٹی فورسز کو مچ میں، تو اس میں بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کارروائی ہم نے وہ بدلہ لیا اپنی خواتین کا. تو ٹوٹلی ہر ایک نے کہا دیکھو ریاست نے یہ کیا ان کے ساتھ، BLA والے نے ان کے لیے یہ کیا. تو جو بھی ہے عسکریت پسند تنظیم وہ عوام کے تالاب میں ہی زندہ رہ سکتی ہے. جب تک اس کے لیے سمپیتھی نہیں ہوگی سوسائٹی میں، وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اب آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لیویز کے تھانے میں جا رہے ہیں، لیویز والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ادارے صحیح طریقے سے کام کرتے تو کچھ ہوتا. تو جب ہمارے یہ DC لوگوں نے کہا کہ سر ہمارے آفیسران کے پاس تو بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، تو ACS نے کہا
کہ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کے پیچھے جاؤ مقابلہ کرو، بھائی اب آپ کے تھانے میں آ رہے ہیں، خود کو تو سیو کرو، آپ لوگوں میں اتنی سکت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ابھی میرے خیال میں ری تھنک کیا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ہماری وہ انٹیلیجنس یا وہ ہمارے وہ لیویز، ایک رسالدار کے پاس تمام معلومات ہوتی تھی، آج وہ خود یرغمال بنا ہوا ہے، تو ریزن کیا ہے؟ اے سی ڈی سی جو انتظامیہ کے افسران مانے جاتے تھے، اب اس کو صرف چین کی کمائی اور لیویز کو صرف سمگلنگ کا پیسہ لوٹنے میں جو ہے نا لگا رکھی ہے، تو پھر وہاں یہی چیز ہوگی۔ تو یہ ان کی یہ ہے، اور دوسرا سال کا شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے، ان کی کاروائیاں تیز ہوتی ہیں۔ ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کی، اب یہ دوسرا بڑا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیروف 2 کی تیاری ہے، یہ کوئی بڑی پرفارمنس ہماری نہیں ہے، یہ ہیروف 2 کی ہم نے تیاری کی ہے۔ ہیروف 2 اس کا مطلب ہے وہ پھر بلوچستان میں کوئی بڑا اس طریقے کا چاروں طرف سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر دارالحکومت کوئٹہ میں بڑے لیول پر کریں گے جو ہیروف 2 کی کچھ سمجھ ہمیں آتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے اب انہوں نے کیا۔ تیسرا جو وہ خطاب کر رہا تھا وہ لڑکا، تو اس کی آپ لینگویج سنو، وہ پڑھا لکھا، مطلب یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ بھی کسی یونیورسٹی سے ہی فارغ التحصیل ہے، اس کی ورڈنگ آپ سنیں۔ اور ایک وہاں کا دوست تھا آج وہ بتا رہا تھا کہ بھائی بی ایل اے والے کہہ رہے ہیں سرکار کی نوکری چھوڑو، تو کہتا ہے کہ اگر یار ہم چھوڑیں گے پھر بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ سرکار ہمیں جتنا دے رہی ہے اتنا آدھا تم دے سکتے ہو؟ تو بھائی سسٹم میں رہنا ہے، عام آدمی بیچارے پر اتنی سختیاں آپ لوگ نہ کریں، مہربانی کریں۔ آپ اور طاقتور ہلکے جانیں، اب آئے روز آپ لوگ ہمیں بھی وکٹمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا رہا، تو بڑا پلاننگ سے چیزیں چل رہی ہیں۔ رات پھر مستونگ کے ایریے میں کارروائی ہوئی، 3-4 لوگوں کو ساتھ لے گئے، تو چیزیں بڑی وسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ آگے اب بی وائی سی نے کہا کہ بھائی یہ جو قبرستان ہے جس میں بیچارے لاوارث لوگوں کو دفنایا جاتا تھا، اس کو انہوں نے اون کر لیا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہمارے لوگ جو ہے نا دفن ہیں۔ ابھی وہ ہر ڈسٹرکٹ سے، مستونگ سے، کلات سے، کوئٹہ سے ریلیوں کی صورت میں جائیں گے، ان کو نذرانے پیش کریں گے، یا کیا کیا جو ان کا ہے وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ پھر 25 کو انہوں نے بڑا جلسہ عام کا اعلان دالبندین میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ کر رہے ہیں کہ انگیج کر رہے ہیں یوتھ کو مکمل اپنے ساتھ، اور ادھر سے پھر بی ایل اے ایکٹیو ہے، تو ریاست یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں، بظاہر یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، قانون کے مطابق چل رہے ہیں، آئین کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اگر ان کو سنا نہیں جاتا تو وہ ریئیکشن یا ان کی وہ ورلڈنگ تقریریں اگر ان کو سوٹ کر جاتی ہیں، تو پھر ریاست بھی تھوڑا بہت دل گردہ کرنا ہوگا، الاؤ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ان کو جلسے جلوس بھی نہیں کریں گے، پھر یہی ہے، فرسٹریشن اور بڑھتی ہے۔ گوادر والے میں بھی کتنے لوگ ادھر سے بھی مارے گئے، ادھر سے بھی مارے گئے، تو درمیانی راہ نکالنی ہوگی۔ اب آتے ہیں ایک اور پوائنٹ پہ، وہ انفارچونیٹلی شروع میں مس کر گیا۔ کوئٹہ سے کی حدود میں چند کلومیٹر پر واقع ایک کان ہے، بلکہ میں اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا دوں کہ ان لاپرواہ لوگوں کی، ان کو کچھ شرم و حیا ہے، ان کو کچھ احساس ہے، دکھ ہوتا ہے، یقین مانیے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان ان کو کرے تو کیا کرے، کہے تو کیا کہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر سر بڑی ہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئلہ کان میں پھنسے 11 کانکنوں کو 20 گھنٹے بعد بھی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا، 3 ڈیڈ باڈیز بیچاروں کی نکلی ہیں۔ حادثہ جس کان میں پیش آیا وہ یونائٹڈ کول کمپنی کی ملکیت ہے، جو حفاظتی انتظامات کا خیال نہ رکھنے کے لیے بدنام ہے۔ مطلب یونائٹڈ کول کمپنی اس کا نام ہے، اربوں کمائے گی، مزدور کے لیے کچھ کرے، چند لاکھ لگائے یا چند ہزار لگائے، موت پڑے گی ان بے شرم لوگوں کو۔ اس کمپنی کے کان میں گزشتہ سال جون میں بھی ایک حادثے میں 11 کانکنوں کی موت ہوئی، اسی کمپنی کے 11 کانکنوں پہلے بھی بیچارے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 2 دیگر حادثات میں 3 کانکنوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ 3 بیچارے بالکل دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، 11 ویسے
بیچارے مارے گئے، اب 11 یہ ہے۔ اللہ کرے 3 تو ابھی تک ڈیڈ باڈیز ہیں، خدا کرے باقی جو ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی ان میں نے جب سے دیکھ رہا ہوں کوئی اکا دکا کیس میں نے یہ بیچارے زندہ نکلتے ہوئے دیکھے، وہ بھی معجزہ تھا، نکلے وہ بھی 3 دن بعد، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے ان بیچاروں کا نکلنا گیس۔ اور یہ کانکن جو ہے نا، یہ کوئلہ میں کام کرنے والے، یہ خودکشی ہے۔ یہاں پریکاشنری میئرز کوئی لیتے نہیں ہیں، مالک لالچی آدمی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ادھر سیدال لونی جیسے اپنے سیکٹری بٹھائے ہوئے ہیں، شعیب نوشیروانی منسٹر بٹھایا ہوا ہے، ملٹری انٹیلیجنس والوں کو بڑا دلچسپی ہے مائنڈ سے، ٹھیک ہے، ہو آپ کو بڑا شوق ہے، طاقتور ہو، کم سے کم جو مالک ہیں ان لوگوں کو تو اتنا مجبور کرو کہ آپ کا باپ بھی یہاں پہ حفاظتی پروٹوکول کو جو ہے نا فالو کرے گا۔ وہ کیا کرے، مزدور کیا کرے؟ ان بیچاروں کی میں جب سے دیکھا ہے، بچے ہوتے ہیں، ایک ایک گھر سے کتنے مارے گئے، والد مارا گیا، بچہ مارا گیا، کسی کو احساس ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور پھر مذمتی بیان، بھائی کیا مذمتی بیان یار؟ انسان ان کانکنوں میں آپ جاؤ تو انسان کا ویسے دم گھٹنا شروع ہوتا ہے، صحیح طریقے سے آپ چل نہیں سکتے، او لیٹ کے جانا پڑتا ہے۔ کوئی جتنی وہ کیا کہتے ہیں پوری دنیا میں کانکنی ہوتی ہے، کہیں آپ نے اور میں سنا ہے آئے ہر مہینے یا ہر ہفتے ایسے واقعات ہوں۔ یہ ہم لوگ، یہ دشمن ہے، یہ حفاظتی پروٹوکول، یہ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ ان کا قتل ہے۔ یہ قتل کے ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے حکومت ہے۔ کیوں ایسے لوگوں کو کرتی ہے؟ جس کے کان میں پہلے 11 لوگ ایک دفعہ مارے گئے ہیں، 3 کی بینائی سے محروم ہو گئے، باقی پتہ نہیں کتنے ان کے واقعات ہیں۔ آپ بار بار ان کو وہ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ مارا جاتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے جو ذمہ دار ہے۔ یہاں غریب لوگ ہیں، 11 ایک ہی ٹائم میں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے منسٹر کو تو کمیشن سے پرواہ ہے، سیکٹری کو اس سے پرواہ ہے کمیشن سے، تو جو ان کے ڈائریکٹر صاحبان ہیں ان کو کمیشن سے پرواہ ہے، تو پھر وہاں یہی حال ہوگا یار۔ ٹھیک ہے کمائی ہوتی ہے، کم سے کم کسی کی موت پر تو نہ کماؤ۔ یہ انہی میں آپ کا کوئی گھر کا ہوتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ اور دوسرا یہ جو کانکن ہیں، میرا خدا را آپ بھی ایسا کام نہ کریں۔ کوئی اگر حفاظتی اقدامات نہیں کرتا تو آپ کام نہ کریں، اور آپ کو یہی کام ملا ہے، ہزاروں اور کام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اکثر میں جب یہ بات کرتا تو کہتے ہیں کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی یہ وہ، تو پھر کوئی شوٹر بھی ہے، وہ بھی کہے گا یار مجھے کوئی اور کام نہیں ملا تو لہٰذا بے روزگار تھا تو میں نے شوٹنگ شروع کر دی، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے، دے گا، بس اس میں تھوڑا سا پیسے زیادہ ہیں، تھوڑا ہم لالچی ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے ہم بھی نہ کھیلیں۔ باقی حکومت کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہو، جو مالکان ہیں ان بے حس لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اتنا ان کے لیے۔ جو میری دل میں جذبات ابھی سے نہیں، جیسے میں نے کچھ ہوش سنبھالا، میں ہر مہینے ہر وقت ان بے بس لوگوں کی خبریں دیکھ کے میں کہتا ہوں یار دنیا کہاں چلی گئی ہے، ہم اپنے جو ہے نا کانکنوں کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ خیر، اللہ خیر کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ باپ پارٹی، اس کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے فیل کرنا شروع کر دیا کہ یار باپ پارٹی کو پس پش ڈال کر یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اب بلوچستان میں 2 بڑی میجر پارٹیاں ہیں حکومت میں، ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری ہے نون لیگ۔ اب پہلے جو باپ پارٹی والے تھے، اب ایک میسیج کرنے کی دیر ہوتی تھی کہ بھائی یہ کر دو، ہو جاتا تھا۔ اب ان کروانے کے لیے پہلے آپ نے جانا ہے بھائی زرداری کے پیر پکڑنے ہیں، زرداری کہتا ہے چیئرمین بلاول سے پتہ کروں گا، پھر ادھر سے کچھ آتا ہے، کو کہ ہیں وہ بھی تابع، لیکن پھر بھی اس طریقے سے تو نہیں ہے جس طرح بلوچستان والے ہیں، تو وہ چیز پھر اس طرح نہیں رہی۔ اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے پھر نون لیگ میں پھر آپ نواز شریف کے الگ نخرے اٹھاؤ، شہباز کے الگ اٹھاؤ، مریم کے الگ اٹھاؤ، وہ دوسرے شہباز کے بیٹے کے الگ اٹھاؤ، تو وہ کہا یار یہ تو بڑا ٹف ہو گیا، یہ بلوچستان جو بالکل ہمارے ایک اشارے پر چلتا تھا، اس میں اب ہمیں دوسرے لوگوں کو، سٹیک ہولڈروں کو ملا کے یہ تو بہت غلطی ہو گئی بھائی ہم سے۔ اور دوسرا بلوچستان تو لیبارٹری تھا، یہاں والا ماڈل اب ہم سے کیسے وہ ہو گیا؟ تو انہوں نے دوبارہ، ہمارے جو سورسز ہیں بتا رہے ہیں کہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ باپ پارٹی کو دوبارہ
لانا ہے تاکہ یہ تو رہے، یا ایک بہت بڑا پلر ہو تاکہ باپ پارٹی چھوڑے تو حکومت کا دھڑام تختہ ہو، تو باپ پارٹی والے خوش ہو جائیں، ان کا دوبارہ ریوائیول ہو رہا ہے۔ شاید جس طرز حکومت پہ موجودہ وفاق کا اور یہاں کا سسٹم چل رہا ہے، تو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ظاہری بات ہے جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو اپنے خاص لوگوں کو تو ڈیپوٹیشن پہ بھیجتے ہیں نا، کہ ابھی نون میں جاؤ، ابھی پی پی میں جاؤ، تو اصلی تو باپ پارٹی والے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ہی، جس کے قوی امکانات ہیں، باپ پارٹی میں وزیر اعلیٰ صاحب خود چلے جائیں۔ اور دوسری بات، بلوچستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب پارلیمانی لیڈر کا وہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح ہوا تھا اس وقت نواب ثناء اللہ کے دور میں، یہ خود ہی ایک پارٹی چھوڑ کے باپ کو دوبارہ ہی، باپ کا ہی نہ وزیر اعلیٰ بن کے وزیر اعلیٰ صاحب دوبارہ خود کو، مطلب وزیر اعلیٰ شاید یہی ہوں لیکن باپ پارٹی کے ہوں، تو اس صوبے میں تو سب کچھ پاسبل ہے بھائی۔ تو یہ چیزیں طاقتور حلقے بڑا سیریس طریقے سے اس پہ سوچ و بچار کر رہے ہیں۔ ایک اور لاڈلا علی مدد جتک صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب مجھے میری وزارت ہی دوبارہ چاہیے۔ جب میں گیا تو میرے پاس ایگریکلچر تھا، پھر جس طرح علی حسن کو لائے تو میری ہی وزارت آپ کو ملی تھی، اب میرا جو ہے نا، یہ میرے لیے باعث شرم بات ہوگی کہ مجھے وہ نہ دی جائے میری وزارت۔ ویسے باعث شرم ووٹ لینا کم لینا ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ووٹ زیادہ لیے جائیں پھر فرمائشیں اچھی ہوں تو پھر میرے خیال میں زیادہ مزہ بھی آتا ہے، لیکن جتک صاحب لاڈلے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ان کی ایک حوالے سے تو جو خواہش ہے وہ بری تو نہیں ہے، علی حسن صاحب نے بھی تو اتنے ہی ووٹ لیے ہیں، تو الحمدللہ ان میں کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے، ووٹ تو دونوں نے ایک جتنے لیے ہیں، لیکن فارم 47 پہ پھر الحمدللہ نمبر 1 کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا یار لوگوں نے۔ تو جتک صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے دوبارہ ایگریکلچر ہی چاہیے، اور شاید وزیر اعلیٰ صاحب بھی چاہیں، اور علی حسن صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے آئے تھے تو حلف اٹھا کے انہوں نے حلف والے دن ہی اپنی وہ جو ان کو سمجھ نہیں آئی یا کمزور تھی ان کی اردو یا جو بھی تھا، تو ادھر ہی ان کا وہ کیا کہتے ہیں امپریشن ہی خراب ہو گیا، پھر رہی صحیح کسر بعد میں مخالف بیان دے کر ہوئی۔ اور دوسرا، جتک ویسے بھی کافی کلوز ہے وزیر اعلیٰ کے، تو ہو سکتا ہے کہ علی حسن کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن علی حسن کے پیچھے جب تک زرداری صاحب ہیں تب تک وہ مضبوط ضرور ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا طے ہوتا ہے۔ بہرحال جتک صاحب کی یہ فرمائش ضرور ہے کہ مجھے دوبارہ اپنا ہی ڈپارٹمنٹ دیا جائے۔ تو یہ اب جو کیا کہتے ہیں اپڈیٹس تھیں، تو اس میں اکا دکا اچھی خبر بھی تھی، افسوسناک بھی تھیں، تو کوشش ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے، جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے، جتنا ہمیں صحیح لگتا ہے کوشش کرتے ہیں آپ تک آسان الفاظ میں جو پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے پہنچائی جائے۔ باقی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔